ایک خطیب 10 گھنٹے تقریر کرے لیکن ایک جملہ مرجعیت کے لیے نہ بولے، ایک جملہ سید علی کے لیے نہ بولے، مطلب اس کے اندر حسینیت کی بھنک بھی نہیں ہے، یہ ابھی تک تاریخ سے نکلا نہیں۔ نوح خان نوحیں پڑھیں، عبادت ہے ذکر امام حسین کرنا، لیکن ایک جملہ آج کے مظلوموں کے لیے نہ بولیں، ان کی شاعری میں آج کے ظلم کے خلاف آواز نہ آئے۔ آپ کل کے ظلم پہ روتے رہو اور آج کوئی بلب بلب کے مرتا رہے، آپ کے اندر احساس ہی نہ ہو۔ کربلا کا مطلب کیا ہے؟ آنسو بہانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کتنی بار آپ نے امام حسین کے مصائب سنے؟ کبھی سوچا کہ مولانا ریپیٹڈ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ وہی شہادت بار بار سنا رہے ہو، کیوں سنائی جاتی ہے؟ تاکہ ظالم کی نفرت پیدا ہو، تاکہ دل نرم ہو جائے۔ فرمائے قساوت قلب کی ایک نشانی جمود العین ہے، جب آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں بندہ قسی القلب ہو جاتا ہے۔ تو ذکر حسین ہمیں قسی ہونے نہیں دیتا۔ جب دل نرم ہوگا تو یہ مظلوم کے لیے بولے گا۔ ارے آج کوئی مسلمان نہ بھی ہو، کوئی ڈرامے کے اندر کوئی درد بھرا سین جو جھوٹا ہے، پری پلان سب کو پتا ہے جھوٹا ہے، انسان اس کو دیکھ کے روتا ہے۔ اور یہ بولا جائے کہ آپ فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں، وہاں کے مظلوموں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ انسانیت کی بات ہے۔ کربلا پہ رونے والا ہر ظلم پہ روتا ہے۔ یہ شعار بلند کیے گئے، یعنی اتنی تفریق کی جائے، افسوس سے میں کہہ رہا ہوں بعض جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، کہ فلسطینی مرے تو یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی شیعہ خوش ہو کہ کوئی سنی مر رہا ہے۔ لبنان کے شیعہ مرے، یہاں پہ بعض تکفیری گروپ خوش ہوں کہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارا کیا جائے؟ یہ فکر یزیدی فکر ہے۔ اس فکر سے آپ نے تبرہ کرنا ہے کہ کونوا للظالم خصما، ظالم کوئی بھی ہو، فرمایا دل میں نفرت رکھو۔ وللمظلوم عونا، عمومی جملہ ہے، تخصیص نہیں دیا امیر المومنین نے کہ مظلوم شیعہ ہو تو آپ اس کے لیے رونا، شیعہ نہ ہو تو اس کے لیے نہ رونا۔ تشیع انسانیت کا نام ہے، یہ مذہب انسانیت کا مذہب ہے، اور یہ انسانیت اگر امام حسین آپ کو کہیں دکھاتے ہیں وہ 40 امام حسین میں نظر آتی ہے۔ 4 کروڑ لوگوں کو فری میں کھانا دیا جائے، 4 کروڑ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اب آپ کہیں شاید کئی جگہوں پہ خدمت کی بھی جاتی ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے خدمت کے ساتھ محبت بھی دی جاتی ہے۔ ہاں، یہ کربلا تھی۔ یہ نہیں کہ حبیب آیا امام حسین کے پاس تو مولا نے سینے سے لگائے، حبیب تو اپنا ہے، نہیں میرے عزیز، جو جتنا غیر تھا اتنی زیادہ محبت دی امام حسین نے اسے۔ ہر آیا تو بڑھ بڑھ کے سینے سے لگے، زہیر کے خیمے میں جا کے دعوت دینے گئے، وہاں مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا۔ کتنی محبت کی امام حسین نے سیدہ زینب نے اس کی ماں سے، کہا یہ میدان حسینی میدان ہے، یہاں غیر کو اپنوں سے زیادہ محبت دی جاتی ہے، یہاں جذبہ ایثار ہے، یہاں جذبہ قربانی ہے، یہاں جذبہ محبت ہے۔ تو حسینیت ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں بیدار شیعہ کون ہے، اور وہ کون ہے جو صرف ہمیں ذکری بنا رہا ہے۔ فکری شیعہ بنیں، ذکر کے ساتھ فکر بھی کریں، خالی ذکر انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کئی بار مجلسوں میں کہا ہے کہ اللہ نے ایک عبادت ہر مسلمان پہ واجب کی ہے، جس کا نام ہے نماز۔ نماز نہ پڑھے تو ایمان انسان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اس نماز میں خدا نے ایک سورت کو واجب کیا ہے جس کا نام ہے سورہ حمد۔ مطلب حمد کی جگہ پہ رحمان پڑھو تو نماز نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہے تو سورہ حمد کی وجہ سے۔ اب اس حمد کی اتنی امپورٹنس تو ہے کہ جس کی جگہ پہ میں رحمان نہیں پڑھ سکتا، یاسین نہیں پڑھ سکتا، سورہ قل واللہ احد نہیں پڑھ سکتا، حمد ہی پڑھنی ہے۔ اور 17 رکعت میں 10 رکعت میں ریپیٹڈلی میں ایک سورت کو پڑھتا ہوں جس کا نام سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد میں آقا قراتی کہتے ہیں ایک دعا کو خدا نے واجب کیا ہے، اور کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے نا کہ بہترین دعا کون سی ہے تو میں کہوں گا یہی بہترین دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، یا قائم رکھ یا باقی رکھ، مطلب ہدایت کی دعا ہے۔ اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں عجیب ہے، لشکر حسین میں بھی نماز پڑھی گئی، لشکر یزید میں بھی نماز پڑھی گئی، جو وہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے،
جو یہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ہم پڑھ رہے تھے. اور لشکر یزید میں 2 خیمے تھے، ایک خیمہ ابن سعد کا تھا، ایک خیمہ حر کا تھا. اور جب ابن سعد اور شمر نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اور جب حر نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بھی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو شمر بھی ہدایت کی دعا کر رہا تھا، حر بھی ہدایت کی دعا کر رہا تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے پروردگارا، شمر نے کہا مجھے ہدایت دے، حر نے کہا مجھے ہدایت دے. ایک ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد ناصر حسین بنا. پروردگارہ دعا تو ایک تھی، مانگ تو ایک تھی، لیکن ایک قاتل بنا، ایک ناصر بنا. تو اللہ کی آواز آئے گی ہاں ہدایت کی دعا دونوں مانگ رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا. آج کمی فکر کی ہے میرے عزیز، نام کی نہیں ہے. آج خانقاہی کتنے مسلمان دکھاؤں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، جنہوں نے فرق دنیا اور آخرت نہیں سمجھا. فلسفہ قرآن اور حکمت کو سمجھو. قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا. مطلب میاں نہ رو بنو، اپنی دنیا میں بھی ترقی کرو، اپنی آخرت میں بھی ترقی کرو. جنہوں نے دین کو سیاست سے جدا کیا، جنہوں نے مولویوں کو حکومت سے جدا کیا کہ آپ کا کام تو مسجدوں میں بیٹھنا ہے، آپ کا کام تو محراب کے اندر ہے اور اساس حکومت کو ہم سنبھالیں گے. یہ فکر بنو امیہ اور بنو عباس کی فکر ہے. فکر حسین یہ تھی کہ نظام بہتر ہوگا تو لوگ بہتر ہوں گے، اور غیبت امام میں نظام کو بہتر کون کرے گا؟ عقل یہ حکم دیتی ہے کہ غیبت امام میں نظام کو بہتر وہی کر سکتا ہے جو عمل میں، کردار میں، رفتار میں اہل بیت جیسا ہو. اور آج ہمارے پاس اگر کوئی ایسا کردار پایا جاتا ہے تو مراج عظام کا کردار پایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.